پیارے پیارے بڑے تھوڑا سا پیارے پیارے بچے رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، قابل صد احترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت نورانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء اور عشاق تشریف فرما ہے۔ میں قطعی طور پر سب کے نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے ضرور لیتا، لیکن جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی چمکتی جبینوں میں برکات عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنہ و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی معزز و مکرم بھائی جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل احمد قادری صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنائیں۔ خیریت کا وقت اللہ کی طرف سے آیا اور ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہیں، اور آپ کا یہ ذوق شوق اور آپ کا یہ ولولہ دیکھ کر نہایت خوشی اور مسرت ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ سے آپ کو اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ اردو سننا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، پنجابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اردو مہذب زبان ہے تھوڑی سی، اس میں مسئلہ سمجھ آ تو سکتا ہے۔ ویسے میں کوشش کروں گا آسان کر کے مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مکس کر دیں جی، ٹھیک ہے، تھوڑا جب میں لائن پہ چل رہے دے ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ کرتے ہیں جی۔ اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، نوجوان حضرات ہیں اور اللہ آپ کو برکت دے گا۔ جاگ کے بیٹھیں گے تو جاگتے ماحول میں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ 10 بجے سے کو 2-4 منٹ پہلے ہی آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، یہ گارنٹی والی بات ہے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے درود و سلام کی کثرت فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر اس حدیث کا ترجمہ محبت کی دنیا میں یہ کروں تو حق بجانب ہوں کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کا موقع دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کا موقع ہی اسے فراہم فرماتا ہے۔ تو اس واسطے آپ مقدروں والے ہیں کہ آپ کی تو اذان نہیں شروع ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیں، آپ کی تو محفل نہیں شروع ہوتی، نعت نہیں شروع ہوتی جب تک آپ درود و سلام نہ پڑھے۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اس چیز کو اپنے دامن سے جانے نہ دینا، ضرور پڑھتے رہنا، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکات نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات،
میلاد شریف سے متعلق بڑی خاص اور ضروری باتیں ٹو دا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد کیا ہے، اس کو ہم کیوں مناتے ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ جبکہ لوگوں کی مختلف قسم کی آوازیں، کوئی خرچے کے نام پہ اس کو بدعت کہہ رہا ہے، کسی کو لائٹنگ ہم نے لگائی اور اسے مرچیں لگ گئی، کسی کو ہمارے جھنڈے ڈنڈے کی شکل میں لگ گئے، یہ اس کی مختلف مجبوریاں ہیں۔ پھر طرح طرح کی آوازیں سٹیجوں سے آنا شروع ہو گئی، کسی بیوہ کو دے دیتے، پھر طرح طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، کہاں لکھا ہوا ہے، پھر آوازیں شروع ہو گئی، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، پھر آوازیں شروع ہو گئی، عید تم کہتے ہو، عیدیں تو دو ہیں۔ اب یہ باتیں تو بہت ساری ہیں، اور اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں تو کیا خیال ہے آسانی بھی رہے گی؟ یہ مسئلوں پر بھی ایک گھنٹے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کی باتیں آپ کو بتا کے جاؤں، یہ آپ پہ ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی نیت کر کے آیا ہوں کہ ختم نبوت کے موضوع کو بھی ضرور چھیڑوں گا، کیونکہ اس پر دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا فراہم کر دیا ہے، جن لوگوں کو ننگا کرنا تھا رب نے ننگا کر دیا ہے، ان کو بتانا بھی ضرور ہے، اور جن کو رگڑا رب نے لگا دیا ہے ہم کیوں نہ لگائیں، تو وہ رگڑا لگانا بھی ضروری ہے۔ سامنے والے ذرا میرا ساتھ ہے، نوجوان پریشان بیٹھے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، اردو میں پیدا ہونا، زبانیں بدلی لفظ بدل گئے، مطلب ہے پیدا ہونا۔ کس کا پیدا ہونا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا۔ ہر وہ محفل جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، خوشی کی جائے، حضور کے کمالات، معجزات، برکات، شانوں کو بیان کیا جائے، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ ہے میلاد۔ اچھا، مسلمان کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے، اس موقع کو یاد رکھا جائے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات سے پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں صرف اتنا بتا دو، جب وہ نبی دنیا میں آئے تھے تو اس نبی نے آتے کس کو یاد کیا تھا؟ اگر میرا ساتھ دیں گے تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ نبی جب دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے کس کو یاد کیا تھا؟ آخر آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے امت کو یاد کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے امتی وہ نبی آئے تو وہ تجھے یاد کرے، اتنا بے وفا تو نہ بن، جب 12 ربیع الاول آئے تو بھی تو نبی کو یاد کر لینا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور میرے ساتھ تھوڑا سا مزاج ملا ہے جناب، ہری ٹوپی والا تو نہیں بولے، میری برادری کا بندہ بیٹھا، تیرا زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نعرے بالکل چھوٹے کر دیں، وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کوئی سبق 2-4 باتیں آپ کو سنا جائے، لگائیں ضرور لیکن بالکل چھوٹے لگائیں کہ جب تقریر نہ بھول جانا چاہتا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ دیکھو یہ بات کو سمجھنا چاہیے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یار وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہوں تو وہ آتے امت کو یاد کریں۔ یار تمہیں کم از کم اتنا تو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا آئے، انہوں نے ہمیں یاد کیا تھا، چلو جواباً تم بھی یاد کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، لیکن جو 2-4 جماعتیں پڑھ جائے نا وہ کہتا ہے ہمیں لاجک بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ لاجک بتاؤ۔ لاجک کے نو آخر ایک اور نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن وہ کہنا چاہتا ہے مجھے کوئی ایسی ٹھوس دلیل دی جائے جس سے میرا دماغ مان جائے کہ میلاد کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کی لاجک بتا دیتا ہوں۔ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، کس کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ میری بولی سمجھے پہ ہوتی یار، پھر بولو تو صحیح نہ میرے نام۔ اسلام کی ڈیمانڈ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو صاحب اولاد کرے، بیٹا دے یا بیٹی دے، فرمایا اس بندے کو چاہیے اس بچے یا بچی کے پیدا ہونے کی خوشی میں عقیقہ کرے۔ کیا کرے؟ عقیقہ۔ یہ میں لاجک بتا رہا ہوں۔ میلاد، ولادت کی خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے اسلام کے اندر؟ فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے یا بیٹی دے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
اس کی ولادت کی خوشی کرو بصورت عقیقہ، پنجابی میں حقیقہ کہہ دیتے ہیں، فرمایا عقیقہ کرو۔ اچھا عقیقہ کیسے کرنا ہے؟ بڑا شارٹلی ایک حدیث ترمذی کی عرض کر دیتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اگر نعمت اولاد دے، بیٹا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا بڑا جانور ہو تو 2 حصے، بیٹی ہو تو 1 بکرا یا بڑا جانور ہو تو 1 حصہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ کتنے دنوں بعد؟ 7 دن نہیں تو 14 دن نہیں تو 21 دن۔ یہ 21 دنوں تک کی ڈیٹیل حدیث میں موجود ہے، اور اگر یہ کوئی حدیث پڑھنا چاہے ترمذی نہ بھی ہو تو بہار شریعت کا 16واں حصہ عقیقے والا چیپٹر دیکھ لیں، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے اگر اس کے بعد بھی 21 دنوں تک کوئی نہیں کر سکا، بعد میں اس نے کیا، سنت کا ثواب بھی ملے گا، عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہر صورت یہ عقیقہ واجب نہیں ہے، یہ عقیقہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس پہ عمل کریں تو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، بچے کا صدقہ ہوتا ہے، یہ اس لیے، اور ولادت کی خوشی ہوتی ہے۔ اب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات دور نہ نکل جائے، تمہید بند رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اسلام، جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے یا بیٹی دے، فرما اس کے پیدا ہونے کی خوشی کرو۔ تو پیدائش کی خوشی کا کنسپٹ اسلام دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا بچہ پیدا ہو، خوشی منانے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ جس کے صدقے اسلام آیا اس نبی کی خوشی کون منائے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ولادت کی خوشی کا کنسپٹ یہ اسلام دیتا ہے کہ پیدائش پر خوشی خوشی خوشی۔ یہاں پر تو نئے نئے اعتراضات آ جاتے ہیں، لو جی نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونا تمہیں بڑا یاد ہے، وفات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی ہے، تو کہتا تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا قبلہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا؟ اکھے پڑھا ہے۔ تو میں کہا تھوڑا جب کام وانڈ نہ لئیے، اکھے وہ کیویں؟ میں کہا میلاد اساں کر لیں یا ختم تو دیوال ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، مزہ نہیں آ رہا، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے علامہ خلیل صاحب؟ کام وانڈ لینے ہیں نا، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کوئی تو کر رہے ہیں، تھوڑا جیا تے نبی دے نال جڑا تیرا رشتہ ہے واضح کرنا، پتا تو چلے نا۔ نہیں جی ابو جواب سنو، نہیں جی اساڈے نزدیک تختم ہی حرام ہے، بیٹھے ہو۔ اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں منکر کی طرف سے، میں لڑانے نہیں آیا، میں بتانے آیا ہوں، ختم بھی حرام ہے۔ میں نے کہا مولانا 27ویں کی رات محفل ہوئی تھی تمہاری مسجد میں، ہم نے پوچھا تھا تو کہا تھا آج تو ختم قرآن ہے، 27ویں کی رات ختم قرآن جائز ہے، ابا مار گیا تو تیسرے کا ختم حرام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، آپ مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پورا قرآن پڑھ دیا جائے تو وہ 27 دنوں کے بعد ختم جائز ہوتا ہے، 4 صورتیں پڑھی جائے تو کس حدیث سے حرام ہو گیا ہے؟ اس واسطے دین کو اتنا تنگ نہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن واپس پلٹیے۔ یہ ہر بندے کے مقدر کی بات ہوتی ہے، اس کو مسئلہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ گرامی قدر حضرات آپ توجہ فرمائیں تو میں بات بتانے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کی خوشی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس موت آئی ہے، اور آئی تھی اور چلی گئی ہے، یہ مسئلہ ضروری ہے، آئی تھی پر چلی گئی ہے۔ تو اب میں نے کہا سوال تو اب کا ہی ہے نا، اب کیا ہے؟ میرے نبی زندہ ہیں۔ اکھے جی دلیل، میں نے کہا زیادہ دلیلیں دینے کا میں آتی کوئی نہیں، بھئی شہید زندہ ہے، اکھے بالکل۔ یہ نبی ہوتا ہے؟ اکھے نہیں، امتی۔ میں نے کہا جس نبی کا امتی مر کے نہیں مرتا، مزہ نہیں آیا سامنے والوں، مزہ نہیں آیا۔ جس نبی کا امتی قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا، حالانکہ موت آتی ہے، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار مردہ نہ کہنا۔ جس نبی کے غلام کو رب مرنے نہیں دیتا، اس امت کے نبی کو رب کیسے مرنے دے گا؟ مجھے بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر بڑی اگلی بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اگر نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ چلتے چلتے مسئلہ حل کر لیں۔ یہ بھی ابھی کئی پریشان بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے قاری خلیل صاحب کو پوچھنا بتانا تھا پہلے کہ ہری پگڑی والے نہیں ہوئے ہیں، پریشان بیٹھو، پگڑیاں نہ دیکھا کرو، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے۔ محبت فرماؤ نوجوانوں، آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو مزہ آئے۔ اگر نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟
میں نے کہا یہ ضروری کب؟ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز ہو اور نظر آئے. اوکے ہاں اگر چیز ہو تو نظر تو آنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر آج بڑی یہ جناب شال اور جرسی اور بڑا کچھ لے کے خیر تو ہے. توجہ کرنا توجہ، مسئلہ بڑا خاص ہے. یہ سب کچھ کیسا ہے؟ اوکے جی سردی لگتی ہے. میں نے کہا مجھے سردی دکھائیں گے کتنی بڑی ہے کتنی موٹی ہے کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے؟ میرا ساتھ دو یار، میرا ساتھ دو تھوڑا سا. سردی نظر آتی ہے؟ اوکے نظر تو نہیں آتی. میں نے کہا مولوی پھر بھی مان رہا ہے. بڑی خاص بات ہے نا، توجہ طلب ہے. پھر بھی مان رہے ہو یار، تو نبی نظر نہیں آیا تو انکار کر بیٹھا. سردی محبت فرما تھوڑا سا. گرمی آ گئی تب بھی ایسے ہے. کہتا مجھے گرمی لگتی ہے. میں نے کہا گرمی مجھے دکھا دو. میں دیکھو تو سی گرمی ہے کیسی. اب کہتا نظر تو نہیں آتی. میں نے کہا نظر نہیں آتی پھر مانتا ہے، نظر نہیں آتی پھر مانتا ہے. کمال ہو گیا ہے یار، کمال ہو گیا ہے. نبی کی بات ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے نظر ہے. میں نے کہا ایک بات بتائیے، ساری باتیں ہم کرتے ہیں. اگر نبی کو دیکھنا ہے تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. ایسے نبی نظر نہیں آئیں گے. آخر وہ کیسے؟ میں نے کہا میں تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. ایک بندہ نا، یہ بچے وہ پروفیسر پیچھے بیٹھے نا، تھوڑا سا ان کو چوک کر سنی طریقہ ہے. ایک بندہ اترو نہ تھلے سٹے نہیں ڈالا پہ ایک بندہ اتر. ہاں ٹھیک ہے تھوڑا دیر باہر ہوگا کرو نا. یہ اصل ڈیوٹی آپ کی وہ ہے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. بس سٹیج آتے روڑا پاؤں کے تمہارا روک لگنا. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں کا طرح آپ ان کو کنٹرول رکھیں. انشاءاللہ میں سبق سنانے کی کوشش کروں. توجہ ہے، جاگنے بیٹھے ہوتے ایک بڑی اونچی سبحان اللہ کو کیا. توجہ کرنا میرے احباب، جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں گل سمجھ بھی آتی پئی ہے. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تھوڑا سا رک کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جملے سمجھ آئیں کہ میں نے کہا کیا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں. اب آپ یہ بڑی سمجھداری کے ساتھ میں نے یہ کوشش کی ہے مسئلہ سمجھانے کی. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ مجھے شاباش ضرور دینا. ایک بندہ بالٹی کے اندر دودھ لے کے جا رہا تھا. مثال ہے، میں نے کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم گھر لے کے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اکھے مکھن نکالنا ہے. میں نے کہا کیسے؟ اکھے دودھ سے. میں نے کہا اس میں مکھن ہے؟ دودھ کی بالٹی میں مکھن ہے؟ اکھے ہے. میں نے کہا مجھے دکھا. کہتا نہیں نظر تو نہیں آتا. میں کہا منی بھی جاننا ہے. نظر نہیں آیا منی بھی. اکھے ہے صحیح. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار ایک بات بتا، اگر یہ دیکھنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہتا بڑی کوشش کرنی پڑے گی. میں نے کہا کتنی اور کیسے؟ پہلے اس کو کرنا پڑے گا گرم. میں نے کہا پھر نظر آ جائے گا؟ اکھے نہیں. میں نے کہا پھر لگانی پڑے گی جاگ. میں نے کہا کیا؟ اکھے جاگ. وہ کس چیز کی؟ اکھے لسی کی. میں نے کہا اس کے بغیر یہ نہیں جمے گا. اکھے نہیں. میں نے کہا تو کہتا تھا وسیلہ ہوتا ہی کچھ نہیں. یار جا کے بیٹھو، تھوڑا سا جا کے بیٹھو. تو کہتا تھا وسیلہ ہوتا ہی کچھ نہیں. یہاں پر لسیوں کا وسیلہ بھی کام کرتا ہے، وہاں مصطفیٰ کا وسیلہ کام نہیں کرتا. مجھے کچھ تو بتا دینا یار. اس واسطے اپنے دل و دماغ کو کھول کے بیٹھو خدا کے بندے. اچھا میں نے کہا چل وسیلے والا پھر کبھی تجھ سے معاملہ نمٹیں گے. آج یہ بتا اچھا پھر جاگ لگائیں گے؟ اخری بالکل. پھر اس کو ڈھک کے رکھنا پڑے گا کہیں کوئی بلّا ہی نہ پی جائے. تھوڑا جا تھوڑی بولیے کی گال کریے نا، کدھر کو بلّا ہی نہ پی جائے. پھر کہتا پھر تہجد کے بعد اٹھنا پڑے گا. پھر اس کو ریڑھ کا لگانا پڑے گا. پھر مکھن نظر آئے گا. اللہ کرے آپ میرا جملہ سمجھ آئے یار. اگر جملہ سمجھ آ گیا میرا یقین ہے تمہارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، سبحان اللہ بھی نکلے گی. میں نے کہا مولانا مکھن کو دیکھنا ہے تو تجھے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، مدینے والے کو دیکھنا ہے کچھ تو کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. توجہ فرمائیں، بات ٹائم تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا کچھ تو کر. اکھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا سن، پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کر. وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفہ. پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کر، پھر اپنے دماغ کو پاک کر، پھر اپنے دل کو پاک کر، پھر اپنی فکر کو پاک کر. پھر بہنوں بھائیوں کا حق نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، نمازیں نہیں چھوڑنی، کسی کامل مرشد کے ساتھ نسبت کو جوڑنا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے. ان نیکیوں میں جب وقت گزرتا رہے گا پھر تہجد کے وقت اٹھنا، اپنے مصلی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کو یاد کرنا. پھر ایک وقت
सूरत नू मैं जाना था। नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा प्यार डाल दो, थोड़ा सा प्यार डाल दो, फिर तुम भी कहोगे इस सूरत नू मैं जाना था के जाने जहाना का। और जब पर्दे उठ गए तो तुम भी मेरे रजा की तरह कहोगे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरी जिस्म आलम से छुट जाने वाला। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ नबी, बैठ जा, बैठ जा। एक खुले करार तो उतू ही छटने ने दुनिया देती रखो। नहीं समझ आई मेरी बात की, नाराज नहीं होना यार आपने। इसमें ना और टूटन टुटान वाले दौर दे विच भी ना मेरी तकरीर थोड़ी है। किबला आलम तशरीफ रखिए, ये बच्चा फायदा होता है बच्चों का सामने बैठने का ना, और किबले होने की वाह जी वाह, वेल दे बनाया सानू वेलने च ना दे दे बोले सो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे। तो जो है मेरे भाइयों की पुत्र, ये तो सारे 50 भी बनवा के लाए जाते खैर थे ना कर सही, थोड़ा जा गुजारा करो ना। तो जो है तकरीर करे तुझे मैं तो छुट्टी देना पैसा भी शक ना दियो, तकरीर तो मेरी सुन लो। उन्हें का मतलब ये नहीं कि फिर महसूस ही कर जाया तो जो है ना। आप सुनिए दोबारा फिर जरा उस पट्टी पे चढ़िए जहां पर मैं चल रहा था। मैंने कहा अगर नबी को देखना है जरा कुछ तो करना, नबी को देखना है तुझे फरियों में नजर आ जाए। तो मैंने कहा ये तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की रूह तड़पी और आपने बता दिया इंज नहीं गल बननी, इल्म पढ़िया ते अदब न सीखिया तो की लेना इल्म नू, पढ़ के हो तस्बीह पढ़ी और दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह नू पढ़ के हो। और जात बिना दुध जमते नहीं बाहू भाਵੇਂ लाल होवन कड़ कड़ के हो। आपने तो सारी बात बता दी है ना। इस वास्ते अगर चाहते हो कि हुजूर नजर आ जाए तो फिर कुछ करना पड़ेगा। लो जी लास्ट कमेंट्स, फाइनल डिसीजन आपके सामने रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो कैसे? जैसे दूध में मक्खन है नजर नहीं आता। मैं थोड़ा सा रुक गया हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में मसला नक्श हो जाए। जैसे दूध में मक्खन है और नजर नहीं आता और सभी मानते हैं, ऐसे ही कायनात में नबी है पर नजर नहीं आता, मानना तो पड़ेगा। एक दलील कुरान से दे दूं अगर आपकी इजाजत हो। अब दलील समाप्त फरमाइए क्या है। पहली कौमें जब गुनाह करती थी वो शराब पिए तब अज़ाब आए, बदकारी करें तब अज़ाब आए, नाप तोल में कमी करें तब अज़ाब आए। अज़ाब कैसा था? कभी कूनो क़िरादतन ख़ासिकीन बांदर बन गए, कभी अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा आसमानों से पत्थर बरसे, कभी फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द घरों समेत ज़मीन में दंसा दिए गए। और कभी फरमाया वल्लाहु अशद्दुल इक़ाब, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का अज़ाब है, गुनाह करें अज़ाब आए, गुनाह करें अज़ाब आए। तवज्जो रखेंगे मेरी तरफ सभी अफराद। नाप तोल में कमी वो करें अज़ाब आए। ये मुआशरा कर रहा है, चेहरे भी सलामत है, घर भी सलामत है, गुनाहों पर भी पर्दे डले हुए हैं, आसमानों से पत्थर भी नहीं बरसते। बाबा वो गुनाह करें अज़ाब आए, तुम गुनाह करो चेहरे सलामत। मेरा साथ देना थोड़ा सा। वो गुनाह करें तो अज़ाब आए, ये मुआशरा गुनाह करे तो चेहरे सलामत। वजह क्या है? तू तहज्जुद गुज़ार है, नबियों की औलाद है, वलियों की औलाद है, क्या तेरी क्वालिटी है? आ तुझे बताऊं तेरी हैसियत क्या है। अल्लाह पाक ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मुरादी माना करने लगा हूं, समझ आए तो बोलना। फरमाया हबीब जब ये गुनाह करते हैं मेरा अज़ाब आता है, पर जब तुझे देखता है तो वापस चला जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत और शान मुस्तफा। तो जो है मेरे भाइयों की, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। बस यही बात आपकी खिदमत में बतानी थी कि अगर तेरे चेहरे सलामत है, गुनाहों में पर्दे हैं, तेरे घर सलामत हैं, तो अड़ी बोलिए चादन साईं तेरा मुंह नहीं तेरे साईं है। पता समझाया कि कोई ना तेरा मुंह नहीं तेरे साईं है। वाला अपने साईं दे मुंह जेदे मुंह दे सदके तेरे मुंह सलामत हैं, वल मुंह दे आवन दी खुशी तक करना। यही मिलाद मुस्तफ़ा है कि हुजूर के पैदा होने की खुशी करनी है। ये जितने चिट्टी दाढ़ियों वाले बाबे बैठे हैं जिनकी दाढ़ियों में चांदी चमक रही है, सुफैदी को चांदी मेरे उस्ताद कहते थे, जिनकी दाढ़ियों में चांदी चमक रही है, और कई लाल मेहंदी लगा के सोना बना लेते हैं। समझ आइए ना जी।
اچھا توجہ کریے گا میری طرف تاکہ میں بات آپ کو سمجھانے میں آسانی محسوس کروں. گرامی قدر حضرات، ان بزرگوں کو چاہیے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک جھنڈا ضرور لگایا کریں. ویسے آپ زیادہ بھی لگا سکتے اور اگر نہ لگا سکے تو بچوں کو کہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ بابا ماضی کو تھوڑا سا یاد کرو. ماں باپ کو تو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے کریم آئے، میرے نبی آئے، انہوں نے آ کے بتایا ماں باپ کو بیچنا نہیں. آقا بیچنا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ فرمائے ان کا چہرہ دیکھو، قبول حج کا ثواب ملے گا. جس نبی نے اتنا بڑا رتبہ تمہیں دے دیا، اس نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں کرنی تو اور ماتم کرنا ہے. میری بات کی ہمارا حق بنتا ہے ہم خوشی کریں. اور پھر اگلی بات، ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اس خوشی میں ضرور حصہ ملائیں. باہر آ کے لائٹنگ نہیں کر سکتی، بے پردگی نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم پیسے دے کر اپنے بچے کو کہیں جا چڑیاں لے کے آ، جا ذرا لائٹنگ کر، جا ذرا بتا. وہ بچہ پوچھے اماں جی کیوں؟ وہ بتائے مجھے تو باپ ہاتھوں سے دفن کرتا تھا، نبی آئے، نبی نے آ کے بتایا ہے بیٹی خدا کی رحمت ہے، ہمارے قدموں میں جنت مصطفیٰ نے رکھی ہے. جڑا ساڑی اتنی خیر منگے آج دے آمن کی خوشی نہ کرا. ہمارا حق بنتا ہے ہم حضور کا میلاد کریں. اور پھر یہاں پر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. کئیوں کے بڑی عجیب و غریب فتوے جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تم میلاد کرو، نبی کے آنے کی خوشی کرو، لیکن یہ اتنا خرچہ تم کر تو کسی بیوہ کو دے دو. میں نے کہا مولانا الیکشن میں بیوہ مر گئی تھی. میرا حق بنتا ہے نا میں آپ سے پوچھوں، الیکشن میں بیوہ مر گئی تھی. میں نے کہا بتانا جب میلے ہوئے، ٹورنامنٹ ہوئے، فیسٹیول ہوئے تب بیوہ مر گئی تھی. میلاد کے وقت تجھے کیوں یاد آتی ہے؟ لیکن یہ تو ہے تیرا بغض نکالنے کا طریقہ. میں آسان کر دیتا ہوں. میں کہ سہیں جیڑی بیوہ تے کو میلاد چ زیادہ تنگ کرے دیئے نا، او بیوہ ساکو دے کئی پکا علاج کرے سو. نہ بیوہ ہو سی نہ رولے پوچھے. آج مسئلہ کی دفتر لکار لیا تو سو کئی سیریس ہو گئے. یہ الزامی جواب ہوتا ہے. یہ علماء سمجھ رہے میں نے کیا کہا ہے. ڈرامے کرتے ہو یار، نبی کی بات ہے تو تمہیں بیوہ یاد آتی ہے، اور میرے نبی نے جن کے قدموں میں جنت رکھ دی. میرے نبی نے کسی کو کس کو کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ تو عطا فرمایا ہے. بہرحال ہماری کمیٹیاں، ہمارے جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے پورے پاکستان کے ہر شہروں کے اندر بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، بیوہ کے گھروں کے اندر راشن بھی پہنچایا جاتا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ان کو پھر یہ برداشت نہیں ہوتی اور کہتے ہیں سائیں تو سا مرچ چلائیاں مکہ مقدر ہیں نا، اساں تے لیٹا نہیں تے کوئی مرچ لگی. یہ بیٹھے ہوتا وہ سبحان اللہ اسی بڑھ گئی. لیکن واپس پڑھ گئی. اب بھئی آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں اور علماء کی نظر یہ میں جملہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور میرے ساتھ محبت کا فرمائیں جناب. مجھے دوست کہتا ہے قاری صاحب، میں نے کہا جی بھائی جب نبی پاک مکے میں جلوہ گر ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، میں نے کہا جی تب کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹنگ ایسا کام کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. میں تھوڑا سا رک گیا ہوں، جملہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دائیں بائیں دیکھو بھائی، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے. آپ میری طرف دیکھیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. میں نے کہا جب نبی مکے اور مکے میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. تو کہتا تم کیوں کرتے ہو؟ میرا جملہ سنیے گا. میں نے کہا اسی واسطے ہم لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے. کاش کہ آپ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھتے اور آپ کو میں بتا سمجھا سکتا. چونکہ سنی ہے نا، ان کے سامنے بات کو اوپن کرنا پڑتا ہے. چلو میں اوپن کر دیتا ہوں. اکھے مولانا کیا مطلب؟ ان کی ضد کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کیوں؟ میں نے کہا یہ بتا جب نبی مکے میں پیدا ہوئے 500 مسلمان تھے، 1000 تھے، 15,000 تھے، 20,000 تھے. اوکے نہیں، وہاں تو سارے کافر تھے. میں نے کہا کافر بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگائے گا؟ اگر ہاتھ ہیں تو خلیل کو مزہ آ گیا، تمہیں کیوں نہیں آ رہا یار؟ میں نے کہا وہاں کون تھے کافر؟ وہ کافر بھی کبھی نبی کی خوشی کرتا ہے؟ اوکے نہیں. میں نے کہا اسی واسطے ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. اونچا نہ ہوئے اوکے ہاں مکہ اگے بھی سن. میں نے کہا یار ایک بات تو بتا، نبی کی آمد مکے میں ہوئی یہ تو تجھے بڑا یاد ہے، جب نبی مدینے میں آیا یہ تیرا ابا بتائے گا؟ یار اگر میرے جملے میں وزن ہے تو پھر تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اٹھا مسلم، اگر لفظ نہ ہو میں زبان اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا.
میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، لیکن اگر ہوں تو اپنے دل کو کھول کے بیٹھ۔ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جب نبی کی آمد مدینے میں ہوئی تو سامنے تھے مسلمان۔ مسلمانوں تھوڑا سا محبت دکھاؤ، محبت دکھاؤ۔ سامنے تھے مسلمان، ان کو جب پتہ چلا آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ حدیث بولتی ہے، مسلم نے لکھا ہے، آج تک یہ ترانے پڑ رہی ہے، فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت ویتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون جا محمد جا رسول اللہ۔ فرمایا عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی۔ میں نے کہا آج بھی جب آمد ہوتی ہے عورتیں چھتوں پر ہی ہوتی ہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ ہاتھ نہیں اٹھایا آپ سب حضرات نے؟ کا جلوس نکلا، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، مرد اور بچے گلیوں کے اندر نکلا۔ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس جلوس نکالنے کی دلیل بھی مدینے سے ہے، ہمارے پاس نعرے لگانے کی دلیل بھی مدینے سے ہے۔ مکے کے کافروں کا مزاج یاد رکھتا ہے، مدینے کے وفاداروں کا مزاج کون یاد رکھے گا؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میرا خیال ہے مولوی جی ٹھک کوئی نہیں ہے، تو کام تو ایک ہے نا، جی میں 2.5 کر لیتا مولوی تو 1.5 ہوتا ہے۔ میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں بابا، تو جو ہے میرے بھائی دیکھیں بات یہ ہے، بات کا جو لیول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی مکے میں آیا، لوگوں کو بڑا یاد ہے جب مدینے میں آئے تھے، یا ہر بندے کا اپنا رابط اور رشتہ ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں پر میں اور بات سمجھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ آپ کر لیں مزاج مسلمانوں کا، آپ تو اضافہ کرتے ہیں دین میں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اکھے عیدیں تو ہیں 2، ایک چھوٹی تے ایک تے تو 17 کر دے ہو۔ عید میلاد النبی اعتراض مانتا ہے نا؟ علماء بیٹھے ہیں، درس نامی پڑھنے پڑھانے والے وہ جانتے ہیں، السوال مفتاح العلوم، سوال علم کی کنجی ہے، سوال کر لینا چاہیے، لیکن اعتراض المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا انا اسے پتہ نہیں چلتا، ایسے تھوک دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے عیدیں 2 ہیں، یا تو کم از کم یہ پوچھے نا بھئی اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، یہ کیا کنسپٹ ہے، پھر تو ہم سمجھا اسلام میں 2 عیدیں ہیں، چھوٹی تے بڑی، 3 تے ایک کوئی نہیں، تو ساں کیوں کریں دے ہو؟ میں آکھیا اللہ میں نو لگ دا ہے دین دی ہوا تڑے پیو کو بھی کوئی نہیں لگی۔ اوکے ہاں مولوی ایک آکھائی، میں کہ پورے بدن ہمیشہ ماج زور لاؤں ہے تک کلے دے سر تے لاؤں دی۔ میرے سائیں بڑے ترکڑے نہیں، اوکے کتنی عیدیں ہیں؟ میں کیا جیڑا میرا حساب ہے نا 50-55 تک کڑے ساں۔ سبحان اللہ۔ اوکے آپ کیسے نکال دیں گے؟ آج تک کسے؟ میں نے کہا تو آج تک سنی نہیں، سنے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، گرامی قدر حضرات، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اپنے احباب محبت سے بات کر رہا ہوں، عیدیں 2 نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ان کو دین کی ہوا تک نہیں لگی۔ نبی پاک آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں، نسائی اٹھا کے دیکھیں، ابن ماجہ اٹھا کے، کتاب الجمعہ، نبی پاک کی واضح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے مومنوں کے لیے اسے عید بنا دیا۔ جمعہ کیا ہے مومنوں کے لیے؟ بولو تو صحیح نا، بچے بول دے بھائی۔ ویسے اگر کنز العمال شریف کو دیکھا جائے، علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حدیث لکھی ہے، فرمایا الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، فرمایا یہ جو جمعہ ہے غریبوں کا حج ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام چیز نہیں ہے، جمعہ غریبوں کا حج ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا ذرا آنا، نبی فرماتے ہیں جمعہ عید ہے، ہر جمعہ نہیں سمجھ آئی میری بات ہے۔ اگر حدیث کے لفظ نہ ہوں، اب کہتے ہیں یار حدیث ہمیں چون پڑھیا سو ہین ضعیف ہے، میں کہا پتر ہوں میں بیٹھا میرے نہ کرنا گل، ضعیف نہیں ہے۔ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، ضعیف ہو میں ذمہ دار ہوں، کمزور ہو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ اگر ٹھیک ہوئے تو اپنے دماغ دیا گراریاں ٹھیک کرا۔ آپ آہستہ بول رہے ہیں، ویسے یہ مجھے گلا رہے گا آپ پر۔ عزیزان گرامی، ہر جمعہ عید ہے، سال میں کتنے جمعے ہیں؟ بس سیدھا سیدھا چوکا بھی مارو 12 چوکے 48، لیکن 48 نہیں ہے،
سال کے 365 دن ہے، 7 سے ضرب دے لیں ابھی موبائلوں کے اوپر 52 جواب آئے گا۔ سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، کتنے جمعے ہیں؟ 52 52 جمعے، ہر جمعہ عید۔ اور اس کا کوئی انکار میں مجھے حدیث لا کے دے دے، اور اگر ہے تو مجھے پیش کرو، نہیں ہے تو مان عیدہ ہیں نا 52 جمعے اور ہر جمعہ عید ہے۔ آخری بالکل ٹھیک ہو گیا، تے ہٹ چھوٹی تے ہٹ وڈی 2 اے، میں کہا 52 تے 2 54۔ ہوں میں گل کیویں کراں؟ میں آکھیا 54 پچا جانا ہے، نبی دے میلاد والی ہاضمہ خراب کرے دیے۔ لیکن یہ تھا خطیبانہ جملہ، یہ خطیبانہ جملہ تھا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں علمی دنیا کے رنگ میں اس کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ میرا سوال یہ ہے جمعہ عید کیوں بنا ہے؟ ہمیں پتہ تو چلے نا اس کی لاجک، وجہ، سبب، جمعہ عید کیوں بنا ہے۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر نسائی شریف حدیث نمبر 1047 اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا جمعہ عید کیوں بنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس واسطے بنا، سبب حضور نے بیان کیا، فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض، فرمایا اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ آپ کے ہاتھ جیسے اٹھنے چاہیے تھے، مجھے مزہ نہیں آیا۔ اسی دن حضرت آدم فوت ہوئے۔ میں نے کہا جس دن حضرت آدم پیدا ہو جائیں وہ قیامت تک کے لیے عید بن جائے، جس دن سارے نبیوں کا امام پیدا ہو جائے وہ ربیع الاول عید نہ بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیے، وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی، یہ باتیں بہت زیادہ رہتی ہیں۔ عزیزہ کو سمجھ آئیے عید علی گل کے کوئی نہ، ابھی تو آگے بات ہونے بلکہ عید علی گل مکی تو کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اینج فٹ کر کے جا سنا بھی ساری زندگی عید علی گل نہ پہنچی انشاءاللہ، اور آپ کو پتا چلے گا عیدیں ہیں کتنی۔ ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہیں۔ اچھا یار علماء بیٹھے ہیں، اب وجہ سبب پتا چل گیا جی، اس سے استدلال جو تھا وہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اگلی بات سنیے، میں بڑا تلاش کیتا ہے کہ سنگی وڈی تے چھوٹی عید کیوں آتے ہیں، ان وجہ کیا ہے؟ لبدیاں جت میرا دماغ کام کیتا ہے نا، اللہ کر کے سلامتی ہو، بشاللہ خیر انہیں میری گل سمجھ آؤ تو مول پورا ہو جائے گا۔ علامہ خلیل صاحب، میں آپ کی توجہ بھی چاہنا، سٹیج دی زینت، پیارے پیارے چہرے، مجمع دے وچ بھی میں جلیل القدر علماء نظر آندے پین، اللہ سب کو عزت عطا فرمائے۔ توجہ کرے سو آپ حضرات مجھے دعا دیں گے اگر سمجھ آ جائے تو۔ میں نے بڑا تلاش کیا عید کو عید کہتے کیوں ہیں، اب تلاش کرتے کرتے میرا دماغ جہاں پہ پہنچا نا، میں آکھیا بڑی عید رو عید ای واسطے آتے ہیں اس عید تے لبدیاں کھلاں۔ دیکھو نا ہم ظاہر سی بات ہے، شریعت کی خبر چنگی طرح لئیے نا۔ بڑی عید کو عید آتے ہیں ای واسطے کہ ادھو لبدیاں نے کھلاں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی عید رو عید آتے ہیں ادھو لبدیاں فطرانا۔ میرا جملہ سنیے پسند آوے تھا کہ ان میں خطابت رنگ دیندہ پیا، میں آکھر کہ نو کھلا لبے او دی عید ہوئے، جے نو فطرانہ لبے او دی عید ہوئے، تو جے نو حسین دا نانا ملے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں نہیں کرنی جناب؟ یہ تو پوچھنا حضرت سردار محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ ویسے ہیں، آپ نے خود اپنی سوانے کے اندر ان باتوں کو لکھا ہے، آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مولانا ظفر علی سیالوی صاحب نے چھوٹا سا رسالہ میلاد لکھا، اس کے اندر بھی آپ لکھتے ہیں۔ علامہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ ساڑھا اپنا ہے، ڈیکل نہیں، تھوڑا کرنا میں بتاتا، ساڑھا اپنا ہے، ذاتی اللہ دا ولی ہے، کھل دیو ہولو سبحان اللہ کیا کرو۔ یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اللہ کے ولی بھی تھے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب کے زمانے کے ہیں، یہ بزرگ جو ہیں اپنی مسجد کے باہر کھڑے ہیں، 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور نوجوان جیسے یہ نوجوان سنی تحریک کہ اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے اور مزید کام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب نا نوجوان چھوٹے چھوٹے چراغ، جیسے درباراں کے ہوتے نا چھوٹے چھوٹے ڈیبے تھے دیواروں پر رکھ کر یہاں 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 یہاں۔ اچھا کیا ہو رہا ہے جی؟ آج چراغاں کریں گے، حضور کی آمد کی رات ہے۔ ادھو ایک منکر میراد نکلیا، میں نا نہیں لیندہ، وہ منکر میراد جدو نکلیا نا، توجہ تھی نا، اس آکے آکھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو خرچے کر رہے ہیں، یہ تو نجائز ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں ہاں یار اگر یہ خرچے ہی ہے نا تو یار تو آج یہ نا بس بجھا دے، پر ٹھیک ہے اللہ تے خیر چلا۔ وہ سارے پریشان ہو گئے، مولوی ساڑھا تے رال گناہ دے نال گیا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے۔
اچھا وہ آیا, اس نے ایک کو پھونک ماری, دوسرے کو ماری, تیسرے کو, اب آپ کے مقدر ہیں, آپ بولیں یا نہ بولیں, اس نے جب چوتھے کو پھونک ماری تو پہلا خود بخود جل گیا. اس نے پانچویں کو پھونک ماری, دوسرا جل گیا, چھٹے کو ماری, تیسرا جل گیا. مولانا فضل الرحمان نے کندھا پکڑ کے ہلایا, کہا بدبختہ, پہلے تو ہم خرچہ کر رہے تھے اور تم نے بجھا دیا ہے, پچھو بنا کے دیکھ ہون کیڑا باڑی جاندہ ہے. توجہ ہے میرے یارانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہے, خبردار کسی کی باتوں میں مت جانا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اما بنعمت ربک فحدث, فرمایا جب اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملے تو چرچے کرتے ہو, جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملی, تو یار پھر چرچا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں یار, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے, آپ کا بیٹا پیدا ہو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اپنے ٹیلی فون بند کر لیتے ہیں, آپ دروازے بند کر لیتے ہیں, کسی کو گھر نہیں آنے دیتے, کوئی چیز آپ کھاتے پکاتے نہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ ہسپتال میں بھی چھوٹا یہ پتر بیٹھ کیا نہیں دائی آپ کے دس خون کڑکائی کھڑا ہوتا ہے, جلدی کرو مٹھائی بڑا پوتر جمع ہے, میں کچھو 4 من مٹھائی, میں کہ ایس شعبے دی نہیں سمجھے میری گل دی. میں کہا میرا لالا, یہ میری گلہ تے غصے نہ ہونی, تنہائیت بے کے سوچی اے تیرا پتر ہے, جدو بڑا تھی سی تو انہوں شادی کرانی ہے نا, تے بال ویکھی ہے تیرے کام نہیں آمنا, تے بال تو مولویاں کو آ کے آکھنا دعا تا کرو چا, تے بال جدو کوئی نہ گال بڑی بات جا سے سوا تے بالو والے کو تک سے سائن دعا تا کرو چا, گال بڑھتی نہیں پئی ہیں, وقت تینوں پتہ لگ سی ولی کچھ کرے دن کے کوئی نہ. آج میں یقین کریں یہ بہل اڈے پر تھا, تو وہاں پر مجھے کسی نے کہا کہ یار یہاں پر ایک بندہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جناب میلاد ولی جو ہے وہ تو کاری کچھ نہیں سکتے, ان کے پاس تو جڑ کیا فائدہ کیا ملتا ہے. میں نے کہا یار اس بندے سے مجھے پوچھ کے اتنا بتا دو, اگر ولیوں کے پاس کچھ نہیں ملتا تو بتاؤ نا 15ویں سپارے کے اصحاب کہف کے کتے سے پوچھ کے ولیوں سے کیا ملتا کچھ تو کام سمجھو یار. گرامی قدر حضرات, جس بندے کا اس حکومت سے تعلق ہو جائے وہ علاقے کا ٹاؤٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے, سارے کام کرواتا ہے. میں نے کہا جس کا اس علاقے سے تعلق ہو جائے وہ تو سارے کام کروا لے, جس کا رب سے تعلق ہو جائے کچھ نہیں کروا سکتا ہے. اس واسطے آپ نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو, لیکن پیر سچائی ہونا چاہیے. اب اس پر بات جائے گی تو بات باہر نکل جائے گی, آپ دوبارہ واپس پڑھ دیں گے. میں کہتا تیرا بیٹا جب تیرے کام نہیں آئے گا پھر تو ہم سے دعائیں کروائے گا, لیکن آج بڑیاں خوشیاں کرے دا پہ ہیں, اسے پتر دیا جائے کام نہیں آنا, تے مدینے والا سونا نبی ہوئے آیا ہے کامی تینوں یاد کیتا ہے. توجہ, معراج تے تشریف لے کے گئے نے تامی تو آپ کو یاد کیتا ہے, آپ قبر کو اتارا گیا تامی لب ہلدے پہ تامی امت کو یاد کیتا ہے. ایڈا لاجپال تو ایک قبر جانا ہے, حبیب نے اتھے بھی آ جانا ہے, جڑا ہر جگہ کے کئی خیر منگے. میں نے دسنا اس نبی دے پیدا ہونے کی خوشی نہیں کری تو اور کی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آخری بات کر رہا ہوں, یقین فرماؤ نا, ہمیں یہ فکر تھی ہمیں کہ یار جب نبی کا میلاد ہوگا نا تو کوئی کافر غیر مسلم بت پرست اسے تکلیف ہوگی کہ مسلمان اپنے نبی کا پیدا ہونا کیوں یاد کر رہے ہیں. دکھ اس وقت ہوا جب داڑیاں رکھی ہوئی تھی, قرآن پکڑا ہوا تھا, مسلم بخاری پڑھ رہے تھے اور لعنتی مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا مسلم تم نے نہیں پڑھی, نبی پاک نے سوموار کا رکھا روزہ, پھر ایک سوموار کا نہیں ہر سوموار کا روزہ رکھا, نبی نے جان بوجھ کے رکھا کہ کوئی تو میرے کو پوچھ سی, ہر سوموار کا آپ روزہ رکھتے. نبی پاک سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین, حضور آپ روزہ رکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے جو جواب دیا سن, کہتا میلاد کوئی نہیں. میں نے کہا اپنی خیر منا, نبی نے تے منایا ہے, توجہ کرنا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن میرے اوپر وحی آئی اور اسی دن مجھے پیدا کیا گیا. میں نے کہا یہاں سال کے بعد میلاد منانے کی دلیل ہے, نبی ہر ہفتے روزہ رکھ کے منا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ بات کہیں دور اور نہ نکل جائے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. دوستو, نبی کی آمد کی خوشی کرو, سیلیبریٹ کرو, مناؤ, لیکن یہ نہ بھولا کرے کہ نبی آئے کیوں تھے.
یہ نہ بھولا کریں. نبی کی آمد کے مقصد کو یاد رکھا کریں. نبی اس لیے توجہ ہے میری طرف. نبی پاک اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں. نبی پاک اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ قرآن مجید پڑھیں. نبی پاک اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ کسی کا حق نہ کھائیں. نبی اس لیے آئے تھے تاکہ ان کو جھوٹ سے روکا جائے. نبی اس لیے آئے تھے تاکہ زمانے کو اخلاقیات سکھائی جائیں. نبی اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو میں ایک طریقہ دے دوں جس کے مطابق زندگی بسر کریں. لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نبی کی خوشی بھی مناؤ, نبی کا طریقہ بھی اپناؤ. اور سن لو طریقہ اپنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں. طریقہ اپنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے بڑی خاص بات. اب صوفی بندے کی بات تو صوفی بندے کی بات ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنو کہیں جا رہا تھا. کون جی؟ مجنو. وہ کہیں جا رہا تھا. اس نے راستے میں دیکھا بکرا, ایک کسائی تھا. کسائی وہ بکرے کو گرا کے بکرے نو ڈھا کے نا وہ پہ چھری چلانے لگ گیا. مجنو دی نگاہ پہ گئی. مجنو آتا ہے اے بابا کسائی ایک منٹ ہے. وہ کہ کی ہویا؟ آدھا بکرا حلال نہ کر. اس نے صحیح میرا کاروبار ہے تو میں حلال کر کے وجے سا سکھا تھا. وہ کہ بکرا نہ لے لا. اس نے ملان کے کی جگہ کیا اس نے میں 10 منٹ کا ٹائم دے. وہ مجنو گیا بھائی جان بکرا لے کے آ گیا. سبحان اللہ. بڑا حیران پریشان کسائی. وہ کہ ملان پھرولا تے صحیح وہ کیشا ہے کیشا. وہ کہ بھی میں ایک بکرا نہیں لینا, تیرا بکرا سستا میرا مانگا ہے. اس نے 2 لے لے. سبحان اللہ. اس بکرے کو چھوڑ دے. بڑی محبت بڑی بات. وہ گیا بھائی جان دوسرا بکرا لے کے آ گیا. وہ کسائی کہتا اجے بھی نہیں. کیوں بھائی؟ کہتا تیری نسل اور ہے میرے کی نسل اور ہے. وہ کہتا 3 لے لے. اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں مختصر کرنا ٹک لگیا 20 بکریاں. سبحان اللہ. 5 بندے ٹک لگیا. کتنے بکریاں تھے؟ 20 بکریاں. مجھے 500 بکرے لے کے پورا آئر چکی بدا انہوں دیتا اے لا. وہ بکرا لے لے. بندے کٹھے ہو گئے. انہاں کہا یار ملا نہیں پتہ نہیں کی رولا ہے تو میں نے بکرے نو کرے گا. اس بکرا کو چھڑوایا ہے 20 دے چھڑے سے انہیں پیار کرے نہ رہے. پتر شتر کھو کے کھوائے سو گا کھوایا سو. آدھا جا بے موجہ مار لوگاں کھا اور ملانگا آج اتنا گھاٹے دا سودا کیتا ہی اگلے جملے تے پتہ نہیں کیڑا بولے تے کیڑا نہ بولے سمجھ آ. وہاں کہا جناب سودے تے بڑے بڑے میں بھی کیتا. مجنوں پہ آدھا ہے جی میں آج توڑے کسائی لٹیا نہیں دا کدی کسے لٹیا ہی نہیں. وہ آدھا ہے ملانگا 20 بکرے دے کے ایک لے آئی انہوں بھی چھاڑ چھوڑے ہی تے بات اے آدھا پہ ہے کہ میں لٹ لیا ہے. اور ساکھیا میں نے لگتا ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی. انہاں کہا یار او جی میں بابا خادم آدھا نے گال ویچ ہو رہا ہے. انہاں کہا یار میں نے داستے سے کیوں گال ہے کیڑی. اب سنیے گا اس نے کیا کہا. اس نے کہا بابا سادہ بات کر لے. اس نے کہا اے جڑا بکرا میں چھڑوایا ہے نا توجہ کرنا. اس نے کہا اے دیاں اکھی میری لیلا نہ رل دیاں. اس نے کہا میری محبت نے گوارا ہی نہیں کی تھا کہ اے چیز رلدی میری محبت نال ہوئے باتیں میں چھوڑیاں چلن. مولانا روم ایک گل لکھ کے رو پہ آکھن لگے اے امت مصطفیٰ خدا واسطے اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ نے سانچے چ ڈال. سنت رکھ داڑھی جی حضور دی ہے, پگڑی رکھ جی مصطفیٰ دی ہے, لباس بڑا جی میرے آقا رہے. فرمایا فائدہ کیا ہو سی قیامت دا دہاڑا ہو سی فرشتے تیرے گناہاں دے سبب اگر تینوں جہنم میں لے کے جاون اللہ فرمائے گا چھڑ دیو. فرشتے اکشن گناہ اللہ فرمائے گا چھڑ دیو. فرشتے اکشن گناہ اللہ فرمائے گا چھڑ دیو. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو سا گناہ بے دے پہو تے میں بے دا پیا. داڑھی تے مصطفیٰ ورگی ہے نا, پگڑی تے مصطفیٰ ورگی ہے نا, نظرہ کا حجاب تے مصطفیٰ ورگا ہے. دوستا اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے طریقے کو اپنا جڑے مدینے آ رہے تھے سبحان اللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آخری بات کردہ پہ ختم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. حضرت مفتی صاحب کا حکم ہے جی اور یہ بات بتانا ضروری ہے. اب لنگر بندہ کھائے آستانے لئے بارو شریف کا اور غیرت کی بات نہ کرے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیکھو کھلی بات کرنی چاہیے. میں ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا دین پھیلانے کا. 5-6 من کا بستر اٹھا کے مسجد میں آنے کا کہ اللہ کی بات کریں. تو میں کہتا ہوں تم تو اللہ کی بات کرتے ہو, مجھے بتاؤ اللہ کس کی باتیں کرتے. دیکھو ناراض نہیں ہونا, میں پوری غیرت پر
بات کروں گا. یہ بالکل انہوں نے میرا روح صحیح موڑا ہے اور ہو سکتا ہے مجھے بھول جاتا لیکن اچھا کیا. دوستو ہماری نہ تو ان سے انہاں دے نال بنیاں دی لڑائی نہ رشتیاں دی لڑائی نہ دکاناں دی نہ بڑیاں دی. خدا دی قسم ایک کو لڑائی ہے. ایک کلمہ پڑھ دن پر رسول نو نہیں بنتے. تسی آکھو گے او کیویں تے میں کہ ختم نبوت ڈاکا بجیا کیوں نہیں نکلے. نمبر دو علماء بیٹھے میں انہاں کو تکلیف نہ دے ساں. اے جڑے تبلیغی لوگ ہیں انہاں دا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین غلطی تے آئی تے یزید سچا. اگر اساں اے نہ دکھا سکیے میں اپنی زبان اپنے ہتھی کاٹ دے ساں تے جے ہوے تے میں تواڈے ٹوٹے نہیں کرنا. میں ایو آکھاں گا غیرت کر. مسیتاں دے سیکٹری مسیتاں دے صدر مسیتاں دے خزانچی اے مسجد دے تساں انتظامیہ ہو مسجد دے بابے نہیں. اتنی اپنے دل وچ ہمدردیاں نہ رکھ. ہن تے کام ہی سوکھا ہے. پاکستان دا قانون بن گیا نیشنل ایکشن پلان دیتا. اگر تواڈی مسجد تے چاہن چپ کر کے درخواست دے دیو کہ ساڈی مسجد وچ آئے کی کرن ساڈا مولوی کوئی نہیں. چپ کر. ہاں 15 پہ کال کر دیں وہ آ کے ان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے. اپنے دل میں ہمدردیاں مت رکھا کرو. ہمدردی جس کی رکھنی ہے اس کی تو رکھتے نہیں ہو. گستاخ رسول کی کیا ہمدردی ہے اور ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے. جو نبی کا گستاخ ہے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا. جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی ہمارا کچھ لگتا. اب کئی بندے کہتے ہیں او یار میرے سامنے تو بات نہیں کی. میں کہا چوڑے یار تیری حیثیت کیا ہے. تیرے سامنے بات نہیں کی. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں. میں دیکھ کے زہر کیسے پیتا. کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے گند لکھا ہے. یہی تو ہمارے ملک میں افراتفری ہے. اور اگر ہم بتائیں تو کئیوں کو پیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا تیرے کو پڑھ لگ دے اس میں میرے تو نہیں. حضور دی اگر محبت ہے تے غیرت کر. جی سبحان اللہ. خدا واسطے ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں. تو کیا میں امید کراں انہاں دے نال تعلق رکھ سو نہیں تعلق رکھنا انہاں دے نال. میں اپنے لنگر حرام نہ کر. اپنی مسجداں بھی ایویں خراب نہ کر. یہ مسجد ہے مسافر خانہ تو نہیں ہے. وہ سچی بات ہے یار. حضور کی غلامی میں آ جاؤ ساری باتیں بن جائیں گی. باتیں کہیں دور نہ نکل جائیں. سمجھنے کی کوشش کرو. بات کیا تک نہیں یار یہ مفتی صاحب نے کیوں کہہ دیا اور یہ قاری صاحب نے کیوں بیان کر دیا. غیرت غیرت ہی ہوتی ہے. اور پہلے تو تمہیں کوئی اگر کہتا تھا تو تمہیں پریشانی ہوتی تھی. مجھے آپ بتاؤ نا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پارلیمنٹ میں بیٹھے بدماشوں نے لونڈوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. مجھے صرف یہ بتاؤ سنی نکلے باقی کیوں نہیں نکلے. میں بابا کے دوہر کہتا ہوں ان کا نہ کل تعلق تھا نبی سے نہ آج تعلق ہے. کل بھی تعلق سنی تیرا تھا آج بھی تعلق تیرا ہے. تے نوجوانوں میں باہر کر دینا تو پھر تسی اپنا ہمیں کیوں نکالا. پھر تم نے کہنا ہمیں کیوں نکالا تو پھر میں ہی آخنا بھی تساں بولے نہیں جسائیاں کر دیتا مکالا. اب نواز شریف بھی پوچھ رہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا. میں کہتا ہوں سپیکر لائے علماء تے پابندیاں لائیاں ممتاز کو پھٹے لائے سائیاں کر دیتا ہی مکالا. اور ابھی بھی دشمنی تیری کم نہیں ہوئی. لیکن میں آخری بات بتانے لگا ہوں. اگر کسی کو اس گنجے کی بات سن کے غصہ چڑھے علماء مفتی بیٹھے ہیں خدا دی قسم اس بدل چاہیے کلمہ نہ مانگو. انہوں انہاں بغیرتا واسطے غصہ چڑھے ہے. کاش کہ تیرے چ غیرت ہوندی تے حسین دے نامے واسطے ہوندی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت للکار ہے للکار ہے. توجہ آخری بات کرنے لگا ہوں. مجھے ایک دوست کہتا ہے یہ سارے واقعے کا نچوڑ چاہیے. کیا چاہیے؟ نچوڑ چاہیے. میں نے کہا اچھا نچوڑ دے دوں تمہیں. اوکے دے دو. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ جب نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور ٹائم آیا قربانیاں دینے کا کون قربان ہوا؟ تیرے میں نچوڑ دے دا پھر اس بعد تقریر مکتر سے میرا راہ پھر اس مسجد دابا. سمجھ آ رہی ہے جناب گرامی قدر حضرات کون قربان ہوا؟ اوکے جی سنی. میں نے کہا سن راول پنڈی فیض آباد پنڈی بٹیاں کراچی ناروال فیصل آباد جہاں بھی بندے شہید ہوئے سنی. میں نے کہا دوسرے کہاں تھے؟ پوچھ نہ چل کے بھی 70 سال نبی دے نام تے کھا دئی ہن حلال تک کر لیکن نہ نکل
کر سکتی حضور نہ تعلق ہو بیتا قربانی ہوئی تو سنی کی کیوں؟ سن لو مجھے بندہ کہتا سنی ہی کیوں شہید ہوئے سنی ہی کیوں قربان ہوئے میں ہوں جواب دیندہ پیا اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جاوے جے نال والے نوں وی چاس نہ آوے تے گل تک کچھ نہ ہوئی میں آکھیا سائیں قربان ہوئے نے سنی آکھے بالکل آکھے باقی کیوں نہیں ہوئے توجہ کرنا اللہ مخلص میں آکھیا میں یہ دس قربانی دا دہاڑا ہوئے کبھی کھوتے نوں حلال ہو دے دیکھے